الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کون صدیق؟ جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے. کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جس ذات نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی تصدیق کی. کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنہوں نے ہر وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کو سامنے رکھا
کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضرت جبرائیل امین کو اللہ بھیجے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے کہ میرے پیارے ابو بکر کو میرا سلام کہنا. کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے سر و سامانی کا عالم ہو، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا گیا ہو اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہو اور وہ کانٹے جو کیکر کے ہوتے ہیں وہی بطور بٹن استعمال کیے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پوچھے کہ اے محبوب میرے صدیق سے پوچھئے وہ میں اللہ پر راضی ہے یا نہیں راضی ہے. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائیں تو ابو جہل اپنی بغلیں بجاتا ہوا آئے اور کہ آج تو میں ابو بکر سے اس کا دوست چھین لوں گا، بھلا یہ کون سی بات ہوئی. اور آ کے کہتا ہے ابو بکر تو نے کوئی بات سنا ہی ہے؟ کیا ہوا؟ اور تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس میں گیا پھر واپس بھی آ گیا. میں تو بات سچی بات کرتا ہے کہ میرے محبوب نے کہا ہے؟ ہاں ہاں میں اس میں سن کے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ تو بات کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرا محبوب اس سے بھی اونچی بات کرتے ہیں وہ بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار. پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے کہیں کہ تو اس شخص سے آگے چل رہا ہے جس سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کہ اس سے بہتر آدمی پر سورج نہیں طلوع ہوا. کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنا مال، اپنا جان، سب کچھ حتیٰ کہ اولاد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آج بھی خطبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بہتر ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کوئی میں اتنے غصے میں ہوں کہ میں منبر رسول کا مجھے محبت نہ ہو، مجھے اس کا تقاضا نہ مارے تو میں تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہوں. اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب سنیے، آج بس یہی سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا فرمایا ہے. اللہ اکبر. سورہ توبہ پارہ نمبر 10 اور اس کی 73ویں آیت. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرنا ہے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ.
ذرا سوچئے گا، قرآن مجید کی لفظ کے آیت پاک کے ترجمے کو سنیے گا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، آپ نے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کرنی ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بری جگہ ہے یہ۔ آپ نے آیت پاک کو سن لیا، ترجمہ سن لیجیے گا، پھر سن لیجیے گا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، آپ نے کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور منافقوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور ان کے ساتھ سختی کرنی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے تو پھر ہے کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ اللہ کہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سفر ہجرت میں، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سفر ہجرت میں اپنے ابو بکر کو ساتھ لے کے جائیں، لیکن وہ بھی کس انداز میں؟ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ پھر وہ بھی تو ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر روز صبح اور شام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سختی کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے ان سے جنگ کرنی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بجائے جنگ کرنے کے محبتیں کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت بچانی ہے تو ماننا پڑے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کافر نہیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محب ہیں، اور اتنے محب کہ اس سے کائنات میں بڑا محب ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک لچا وہ کہے کہ نہیں، وہ معاذ اللہ، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، بس کیا کہوں، اس کو حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں۔ اور آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب 21 رمضان مبارک تھی تو کرونا چھٹی پہ چلا گیا تھا ان ظالموں نے، اور وہ لوگ، وہ میرے پاکستان کا میڈیا، جن کے اینکر نے بڑا زور دیا نہیں، اگر ضرورت ہو تو پھر گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور آج وہی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یاروں کو ایسے کہا ہے، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، اور میں اگر نام لے بھی لوں تو مجھے ڈر نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجھے، اور میرے لیے میں سمجھوں گا کہ اس سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی حالت کیا تھی کہ جھنڈا تلوار ہاتھ میں ہے، بازو کٹ گیا ہے، دوسرا
تلوار دوسرے ہاتھ میں، وہ بھی کٹ گیا، تو ابھی کیا کہتے ہیں، فزدو برب الکعبہ، میں رب کے کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا جنگ کریں؟ توجہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہر وقت خیر خواہ اور ہر کام سیدھے ساتھ سے کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو دائیں طرف سے کام اتنا پسند تھا کہ آپ جب نالین پاک کی جوتی استعمال فرماتے تو بھی اپنے دائیں پاؤں میں، حتیٰ کہ آپ نے سرما بھی ڈالنا تو دائیں پاؤں میں، اور کسی کو جیت دینا تو دائیں طرف سے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، کہ اس وقت جگہ ایسی تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بائیں طرف تھے۔ ایک غلام، اب غلام کے معنی ہیں دو، ایک غلام کا معنی غلام بھی ہے، غلام کا ایک معنی بچہ بھی ہے، چھوٹا بھی۔ تو ایک غلام وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جب سرکار کوئی چیز تقسیم فرمانے لگے نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے غلام تیرا حق ہے، حق پہلا تیرا ہے، لیکن اگر اجازت دے تو میں پہلے ابو بکر کو دے لوں۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق تو پتہ یہ چلا یہ آج کو کتا بھونکتا ہے تو وہ بھونک سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اس سیدنا ابو بکر صدیق کو اس صف سے نکال کر وہاں پہنچا دیا جہاں اب کوئی مائی کا لال، حتیٰ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کسی شخص کو اگر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروڑ مرتبہ بھی افضلیت مل جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خواب بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرمائے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا ما سببنی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، میں نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق میں کے سینے میں ڈال دیا۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مقام عطا فرمائیں، اتنا مقام عطا فرمائیں۔ آپ فرمائیں کہ جس نے بھی میری ذات پر کوئی احسان کیا ہے، توجہ فرمائیے، اس میں کون کون ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں میں سب کچھ اپنا لٹا دیا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی ذو النورین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں جس نے بھی میری ذات پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، صرف ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خود اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرمائے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کافروں کے ساتھ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں ہر مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھیں۔ کائنات میں وہ وقت نہیں آیا، وہ غزوہ نہیں ہے کہ جس میں آپ جانتے ہیں غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام خود بذات خود شرکت فرمائیں۔ سارے صحابہ، اگر سرکار نے حکم ہوا یا نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی ایسا موقع تھا کہ اس میں صحابہ کرام کہیں نہ کہیں کسی جنگ کے رہ گئے۔ ایک سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جہاں بھی مصطفیٰ علیہ السلام جنگ میں شریک ہوئے ہیں سیدنا صدیق کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب صرف 313 تھے تو ویسے 306 یا 5 یا 7 بس اتنا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ان میں شامل فرمایا ہے۔ اب یہ تھے صرف 313، مقابلہ تھا 1000 سے۔ اب سنیے کس کی بات کر رہا ہوں، اس ذات کی ذات پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں، اتنا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو مجھے پہلی خوراک دی تھی نا، یہ سارا اسی کا اثر ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ پیارے جن کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ میرا پیارا علی ہے۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح سب سے زیادہ بہادر کون؟ آپ کو پتا ہے سب سے بڑا بہادر اس اسلام میں کون؟ تو وہ خود پوچھ رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وزیر ہے، تیرا میرا پیر ہے، وہ علی المرتضیٰ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرماتے ہیں جن کا میں مولا ان کا علی مولا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ خود پوچھ رہے ہیں بتاؤ سب سے بہادر کون؟ حضرت آپ ہی ہیں، آپ تو وہ ذات ہیں کہ خیبر ابھی بھی گواہی دے رہا ہے کہ جب آپ لڑ رہے تھے تو اس وقت غیب کی طرف سے ندا آ رہی تھی کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، تو آپ سے بڑا بڑھ کر کون ہوگا؟ میں نہیں، مجھ سے بھی بڑا ایک ہے۔ کون؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جس جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں، پہلی اسلام کی جنگ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو بیس بنا کر فرما رہے ہیں
جب لوگ پوچھی نا حضرت آپ نے بات دعویٰ تو کر دیا، اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ سب سے بڑا بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آپ نے فرمایا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عریشے کی حفاظت کا معاملہ ہوا تھا تو میرے جیسے جوان ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی، فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس سیدنا صدیق اکبر پھر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سب سے اونچا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی ایک جنت کا دروازہ ہے، 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ وہ ہے جس میں روزے کا سے پیار کرنے والا وہ اسے بلائے گا کہ میرے والوں آ کے جا بڑھ جنت چل جا۔ ایک وہ دروازہ ہے جو نمازی کو بلائے گا آجا آجا میری طرف سے آجا۔ ایک وہ دروازہ ہے جو صدقہ خیرات کرنے والے کو بلائے گا، حج کا ورک کرنے والے کو ایک دروازہ بلائے گا۔ اب یہ مختلف دروازے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو 8 کے دروازے بلائیں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں پیارے ابو بکر تو ان میں سے ہے۔ لوگ کہیں جناب کہ کوئی کتا بکواس کرے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کرے، بھائی دیکھیے یہ لوگ اپنے اپنے ایمان باروں میں جو بھی جا کرتے تھے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ان ہستیوں کو ایسا نہ کیا جائے۔ دیکھو آپ لوگوں نے بھی پاکستان میں رہنا ہے، ہم نے بھی پاکستان میں رہنا ہے، آپ ہمارا گلا کاٹو گے تو کوئی ہم سے بہت کرنے والا بھی کو ایسے ہوں گے، تو ہم یہ اس بات کے اس پہ راضی نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے اکابر کو ایسے کرے گا، اور پھر وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے کل نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے کوئی ایسی بات کرے گا تو ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو قرار واقع سزا دی جائے، اس کو پہلے گرفتار کیا جائے، پھر اس پر مقدمہ چلایا جائے، پھر جو اس میں اس کی ہمارے پاکستان کے آئین میں جو قانون ہے جو سزا ہے وہ اس کو سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ کائنات میں ایک ہی صحابی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اس لفظ صحابی سے یاد کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے نا سفر ہجرت کے لیے، تو راستے میں ایک غار آیا، اس غار میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور تقریباً 3 میل
کا فاصلہ اوپر چڑھ گئے، اور وہاں جا کے جو معاملات ہوا پھر کبھی موقع ملا تو پوری تفصیل کے ساتھ کروں گا۔ وہاں جا کے وہ بھی وقت آیا کہ جب کفار پہنچ گئے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آ گئے ہیں، کافر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانیں پیاری پیاری زبان سے، پیاری پیاری زبان حق ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے بھی ساتھ ہے تیرے بھی ساتھ ہے۔ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب دو میں سے دوسرا، اور تھے بھی وہ دو غار میں، تو وہ دو میں سے دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے بھی ساتھ ہے تیرے بھی ساتھ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس ابو بکر کے ساتھ ہوں، اللہ جس کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے ساتھ ہو، اور کوئی کہے کہ جناب یہ ماں یہ تھے وہ تھے فلاں تھے، تو وہ اس خبیث کو اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے دل نہیں دکھانے چاہیے، وگرنہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں، جو آدمی بے بس ہوتا ہے تو پھر اس کو تو اب اللہ تعالیٰ کی عرش کا فرشتے بھی نہیں روک سکتے اس کی اوپر جانے کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو کیا ہم اس بات پر مطالبہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ جس نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کہا ہے اس کو قرار واقعہ ساتھ ہی جائے؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایسے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، اللہ پر جہاں ایک بات کاری چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جب دو میں سے دوسرا، اور یہ دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، یہ کون ہے بھائی؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، دو ہوں اور دو میں سے ایک کو دوسرا کہہ دیا جائے تو باقی بچنے والا پہلا ہوتا ہے یا دوسرا؟ بولیے۔ دو میں سے دوسرا وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تجھے میں نے ساری کائنات سے تیرے نور کو پہلے بنایا، اول نور ہونے میں بھی تو اول، نبی ہونے میں بھی تو اول۔ محبوب آج اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے یار کے لیے، اپنے صحابی کے لیے دوسرا بن جانا۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا محبوب کریم علیہ السلام کو فرمائے کہ میرے پیارے ابو بکر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دوسرا بن جا، تو پھر کوئی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے، کافر سے بڑھ کر کیا گالی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ارشاد فرما رہا ہے، یا
پر سختی کرنی ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہائے ہائے افسوس کہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی پیاری اہل بیت سے محبت کرنے والے کچھ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کو چھپایا. جہاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ میرا پیارا حسن اور میرا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عمر ہوتی ہے جوانی کی اور ایک ہوتی ہے بڑھاپے کی، اس کے درمیان جو عمر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہولت. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا عمر اور میرا ابو بکر یہ ادھیر عمر کے جنتی جوانوں ان بوڑھوں کے سردار ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہیں فرمائیں کہ یہ صرف جنتی نہیں ہے بلکہ ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہیں، تو کوئی ان کے بارے میں بکواس کرے تو ہم سمجھنے والے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں. ہمارے پاکستان کو پھر اس تاریخ پر لے جایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو اور حکومت کرو. اللہ اکبر. تو ہم یہ کام ہونے نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا صدقہ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے. اسی غار میں جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کائنات کا سب سے بڑا انعام عطا فرمایا. کیوں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اے پیارے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا سے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈالی ہے. پھر کبھی موقع تو پوری اس حدیث پاک کو پیش کروں گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں، اور ان میں سے جو سب سے پہلی کیا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں، بس میں دیکھتا ہی ہوں. پھر میرے مصطفیٰ کے اسلام نے اسی غار کے اندر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انعام عطا فرمایا کہ آپ نے اپنا سر مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا اور آرام فرما ہوئے. ایک سانپ تھا، وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا. جہاں آپ نے پیڑی رکھی ہوئی تھی تو اس نے آن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹا لو یہ تو مدینہ پاک کا ٹکٹ آ گیا ہے. بس اللہ کرے کہ پھر وہ ہمیں موقع مل جائے کہ سرکار اور سرکار کے ساتھ لیٹے ہوئے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں سلامی کا موقع ہو. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، بھول جاتا ہوں. ہے ذہن میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، سانپ. اس نے ایڑی پر ڈنک لگایا. دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت. مشکاہ شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَلَمْ يَتَحَرَّكْ رِجْلَهُ
کہ آپ نے تو اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی. یار ذرا سوچئے نا, ہم بھی جاتے ہیں بیماری ہو تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھئی ایسا معاملہ کوئی نہیں, خاص طور پر اس موسم میں نہیں جی اب تو انجیکشن لگوانا ہی پڑے گا. اب ہم نے پتا ہے کہ باریک سی سوئی یہ جانے والی ہے, ابھی جاتے نہیں ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں کوئی سوئی نہیں تھی, ڈنک ہے. لیکن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ علیہ السلام کے آرام کی وجہ سے اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دے دے. جہاں کچھ محبت والے پتہ کیا کہتے ہیں کہ غار وچ یار دی, سبحان اللہ. نہیں میں ہون نہیں سنانا, انہیں کو ہولی سبحان اللہ کہ میں نہیں کہنا, سبحان اللہ اور پیار سے کہہ دیجئے. غار وچ یار دی گود وچ یار سی, غار وچ یار دی گود وچ یار دی, ڈنگ تے ڈنگ کیا ماردا مار تھی, مار دسداریا مار دسداریا, زہر زہر چرداریا مار دسداریا, زہر چرداریا کیس آنداریا پیار یار نو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہیں, ڈنگ پہ ڈنگ. آخری بات کر لوں, ڈنک نے مارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی میں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ بگڑا, بلکہ بگڑا نہیں سمرا. کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سیدھا چہرہ مصطفیٰ پہ آئے. واہ ابو بکر تیرے آنسوؤں کی قسمت پہ قربان. نبی کریم علیہ السلام جانتے سب کچھ ہیں. یا ابو بکر, اے پیارے ابو بکر, تجھے کس چیز نے رلایا, کیوں رو رہا ہے؟ اس کی یا رسول اللہ کوئی چیز تنگ کر رہی ہے. پاؤں اٹھاؤ. یا رسول اللہ یہ آپ کو تنگ کر, میں نہیں ہوں. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کہنے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں ہٹایا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہاں تو سانپ نے ڈنک مارا ہے, تو سرکار نے اپنا لعاب دہن مبکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی میں لگا دیا. وہاں سانپ جس نے ڈسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں اور وقت بنی. آج بھی سمپولیے ایسے بھی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کافر کہنا چاہ رہے ہیں, تو لیکن ہم گدی سے زبان کھینچ چاہنے بھی جاتے ہیں. ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہو یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری اہل بیت, ہم کسی کے ساتھ بھی ایسا ظلم برداشت نہیں کر سکتے. ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری آل کے بھی نوکر ہیں. تو پھر میں مطالبہ کرتا ہوں, اور بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ میری پوری تقریر آج اسی غصے پر ہے, اسی غصے میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالی دی گئی ہے. تو ہمارے ملک پاکستان, بھائی یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے بنایا ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. آپ بزرگوں کو یاد ہوگا جن کی عمر میری عمر سے اوپر ہے, ان کو یاد ہوگا
کہ ہمارے پیر جماعت علی رحمت اللہ تعالی علیہ علی پور شیو علی سرکار، انہوں نے فرمایا تھا اب اگر قائد اعظم بھی پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار ہو جائے تو پھر بھی ہم نے پاکستان لے کے چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو صدقہ ہمیں بھی دنیا میں اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔